السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، جب تک ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اپنے اولاد، اپنے ماں باپ، اپنے اہل و عیال، ان سب سے بڑھ کر محبت نہ کریں، اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ محبت کے لیے عملاً انسانی زندگی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر ڈھلتی نہیں ہے، اس وقت تک محبت کا دعویٰ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ محبت کا دعویٰ اس وقت درست ہے جس وقت میری اور آپ کی محبت صحابہ کرام کی طرز پر ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کی جو محبت تھی، آپ اگر ایک ایک صفحہ تاریخ کا، ایک ایک صفحہ صحابہ کرام کی زندگی کا آپ پڑھیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ ہم تو اس کا عشر عشیر کیا، ہم تو ذرہ بھی ایک آٹے میں نمک کے برابر بھی اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتے جو صحابہ کرام نے کی ہے۔ بہرحال کم از کم اتنا ہو کہ ہمیں دل سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل ایمان کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، قرآن اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر، ان پر کم از کم اتنا یقین ہو کہ کٹ مرے ہمیں اڑا دیا جائے، لیکن ہمارے دلوں سے یہ تین چیزیں کبھی نہ نکلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور اس لیے کر رہا ہوں، معجزات اس لیے بیان کرتا ہوں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بیان کرتا ہوں۔ میرے بھائیو، سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے کہ جب آپ ہجرت کے دن آپ جا رہے تھے مدینہ کی طرف، رستے میں یہ بدو تھا، اپنے قبیلے کا سربراہ بھی تھا، اور رستے میں اس کی بستی پڑتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے جب یہ قریب ہوا تھا، یہ واقعہ آپ لوگ حضرات نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، تو اس کا گھوڑا 2 مرتبہ دھنس گیا تھا زمین کے اندر، آپ کو پکڑنے کے لیے وہ آگے بڑھتا تھا۔ آخرکار وہ سمجھ گیا کہ یہ شخصیت جو ہیں یہ کوئی ویسے عام شخصیت نہیں ہے، بلکہ یہ خاص شخصیت ہیں، لہٰذا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امن نامہ بھی وہیں لکھوایا تھا۔ تاریخ کے اندر یہ لکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بازو دیکھے، اس کی جسامت کو دیکھا، تو اس وقت آپ نے پیشن گوئی کی کہ اے سراقہ، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تجھے کسریٰ کے کنگن اور کسریٰ کا لباس پہنایا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ مکے والوں سے چھپ کر جا رہے ہیں، اور دعویٰ کس بات کا کر رہے ہیں کہ کسریٰ جو سپر طاقت تھی اس وقت، اس کے بادشاہ کے کنگن اور اس کا لباس سراقہ بن مالک پہنے گا، اور اس وقت پہنے گا جب وہ صحابی رسول ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا ہی ہوا، ایران فتح ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ کسریٰ ایران کے شہنشاہ، اس کا لباس، اس کے کنگن آئے، اور اس وقت سراقہ بن مالک انتہائی کمزور اور ضعیف ہو چکے تھے، اور قریب تھے کہ وہ فوت ہو جاتے۔ بیٹوں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ ابا جان کو وصیت ہو تو کر دیں، اس سے پہلے کہا تھا۔ تو سراقہ بن مالک نے کہا، بیٹے میں نے نہیں مرنا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک پیشن گوئی پوری نہیں ہوگی مجھ پر موت نہیں آئے گی۔ تو وہ دن آیا جب سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسریٰ کے کنگن اور کسریٰ کا لباس پہنایا گیا
سبحان اللہ۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نظارہ دیکھ رہے تھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کب ہوئی تھی؟ تقریباً 15 سے 20 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی سراقہ بن مالک کے لیے، اور یہ کوئی معمولی پیشن گوئی نہیں تھی، دنیا کی سپر طاقت اس وقت، اس کے بادشاہ کا لباس بطور مال غنیمت آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامل ایمان نصیب فرمائے، آمین۔